ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائیے بھائی کیا حال چال ہیں؟ سب بچے حاضر ہو گئے؟ چلو ماشاءاللہ آئیے سب کی طرف چلتے ہیں. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ پوری دل جمعی سے اور خشوع و خضوع سے آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور آپ نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں کہ اے اللہ رب زدنی علما، وہ بھی دعا ہے. اللہم انا نسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا، تو یہ بھی دعا ہے ایک. اس طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں علم کے اضافے کے لیے، اور بھی دعائیں ہیں. تو آپ ان دعاؤں کو اپنا شعار بنایا کریں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفا لفظ ہے فوت کرنے سے، فوت کرنا اور پھر جان قبض کرنا، روح قبض کرنا کو بھی پھر توفا ہی پڑھا جاتا ہے. پھر وفا ملائکات فرشتے، ظالمی اس سال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسیوں اپنی جانوں پر. کالو وہ کہتے ہیں فیما کس کام میں، کن تم تھے تم. کالو وہ کہتے ہیں کنہ ہم تھے مستضعفینا نہایت کمزور فی الارض زمین میں. کالو وہ کہتے ہیں علام تکن ارض اللہ، کیا نہ تھی اللہ کی زمین وسیعتن فراخ کھلی. وسیع سے لفظ ہے، مستضعفین لفظ ہے ضعیف سے. فتہاجرو تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولائکا تو یہ لوگ، مواہم ان کا ٹھکانہ جہنم و جہنم ہے. وساعت مسیرہ اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی. الا المستضعفین مگر وہ نہایت کمزور، من الرجال مرد والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون جو طاقت نہیں رکھتے، حیلتن کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی پاتے ہیں کوئی راستہ. فاولئک تو یہ لوگ، عسى اللہ قریب ہے، ان یعفو کہ عفو سے لفظ ہے درگزر کر دے اللہ. تو عسا کا مطلب ہوتا ہے قریب بھی، لیکن شاید اور مجھے امید ہے اس کے معنی بھی یہ آتا ہے. انہم ان سے، وقان اللہ اور اللہ ہمیشہ سے، عفو و غفورا نہایت ہی معاف کرنے والا اور بحد بخشنے والا. ومن یہاجر اور جو ہجرت کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن پناہ کی جگہ، کثیرا بہت سی، وسعت اور بہت بڑی فراخی وسعت. ومن یخرج من بیتہ، یخرج لفظ خارج ہونا سے نکلنا، من بیتہ اپنے گھر سے، ہی کی ضمیر اسی لفظ کی جاتی ہے طرف جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے. مہاجران ہجرت کرتے ہوئے، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ثم یدرکہ الموت پھر اس کو، یدرک لفظ ہے ادراک سے، پالے اس کو، موت. فقط تو بلا شبہ، وقع واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ کے اوپر. وقان اللہ اجر اس کا یہاں ثابت ہو گیا، یعنی اس کو اجر مل گیا، چاہے وہ نہیں بھی پہنچے اپنے مقام تک، راستے میں موت آ گئی ہے تو اجر اس کا ثابت ہو گیا. وقان اللہ اور اللہ ہمیشہ سے غفور الرحیم نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. اچھا، یہ جانوں پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ ظالم انفسہم، جو لوگ ہجرت جنہوں نے نہیں کی، ہجرت نہیں کی اور کافروں کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے لالچ میں کہ ہمارے گھر ہیں، بار ہیں، کاروبار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب ان کی فرشتے روحیں قبض کرتی ہیں، ان کے فرشتے جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ تو کمزور تھے اور بڑے ہی مغلوب تھے. اور
فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، تم کسی اور جگہ چلے جاتے۔ یعنی آج بھی جن ملکوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لگی ہوئی ہیں تو ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہی تو ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ کا نام کیوں پکارتے ہیں، اللہ کے کیوں ایک جانتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہی کا سارا جو ہے وہ معاملہ ہے، تو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ظلم سہتے رہتے ہیں۔ اب کئی اس طرح کے ملک بھی ہیں دنیا کے اندر جہاں داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے، جہاں عورت کے پردے پہ پابندی ہے، تو وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلتے، کہتے ہیں ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے ادھر پراپرٹی ہیں، ہمارے گھر ہیں، تو وہ یہ بھی تو ظلم ہے نا، ایک اسلام کے ایک رکن کے اوپر عمل نہ کرنے دیا جائے۔ کئی جگہ کے اوپر تو سکارف کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تھی بچیوں کے، سنتے رہتے ہیں خبروں میں، اخبارات میں بھی۔ تو اس علاقے کو نہیں چھوڑا تو چھوڑا کس کو؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اور ادھر کیا بنایا کہ جہاں کے لوگ نہیں کرنے دیتے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی اور جگہ ہجرت کر جاتے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ استغفر اللہ۔ اب کیوں دوزخ ہوا ٹھکانہ؟ اللہ کے لیے تو نے گھر بھی نہیں چھوڑا، تو نے اپنی پراپرٹی نہ چھوڑی، تو نے اپنا کاروبار نہ چھوڑا۔ محبت ہمیں کیسی ہے اللہ سے کہ اللہ کی خاطر ہم کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اگر ہم نے ہماری ایک جگہ پہ کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کے لیے تو ہم وہ جگہ چھوڑ دیتے، دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں نا۔ اگر ایک جگہ پہ ہماری جو ہے وہ ہمسائے اچھے نہیں، کوئی اور اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں ہمارا گزارا نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ کس طرح کے کافی لوگ ہیں، اس طرح کی کئی کہانیاں ہیں لوگوں کی، لیکن نہیں چھوڑا تو دین کے لیے نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں کی دین کے لیے، وہ دین کے اوپر عمل نہ کیا کہ میرے ملک کے اندر ایسا ہونے نہیں دیتے۔ اچھا، کچھ لوگ برادریوں کی بھی بات کرتے ہیں، ہماری فیملی میں لوگ پردہ نہیں کرتے، بس یہ نہیں ہم سے کام ہوتا، تو اس لیے نہیں ہم نے کرنا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی عذر تو ان کا نہیں قبول فرما رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا وساعت مصیرہ، وہ ٹھکانہ بھی بڑا برا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ دوستوں میں تھوڑی بہت گرمی ہوگی، تپش ہوگی، اسی طرح چلتے پھرتے رہیں گے، نہیں، وہ برا ٹھکانہ ہے اور وہ بری جگہ پر پہنچے ہیں۔ مگر جو لوگ بے بس ہیں، مثلا عورتیں ہیں وہ خود نہیں نکل سکتی تھی کہیں، کچھ بچے ہیں جن کا کوئی چارہ کار نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں ان کے پاس، کسی راستے کا ان کو علم بھی نہیں، کچھ ضعیف لوگ ہو گئے، کمزور لوگ ہو گئے، ہجرت کرنے کے نہیں ہے، وہ کوئی آسرا نہیں ہے، چل سکتے نہیں، کوئی لے کے جا سکتا نہیں۔ تو اس طریقے سے اگر اچھا، تو وہ جن کے پاس عذر ہے، تو عذر بھی تو اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں نا کس کے پاس عذر ہے، کس کا عذر ٹھیک ہے۔ عذر تو وہ منافقین بھی بناتے ہوئے آئے تھے، وہ بھی ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اللہ کے رسول مجھے یہ عذر تھا، اور عذر ان کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ بات کھول دی تھی، غزوہ تبوک کی بات ہے غالباً، تو وہ کھول دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، یہ خود ہی جانا نہیں چاہتے تھے اور عذر بہانے بنا کے گھر میں بیٹھے رہے۔ تو عذر آپ کا وہ ہو جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، وہ عذر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ بات بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو ممکن ہے کہ جن کو عذر ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا۔ یہ نہیں کہ تم اللہ کی خاطر چھوڑو گا تعالیٰ تمہیں بھلا دے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، رستے میں موت بھی آ گئی اسے، تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا ہے، اللہ اس کو ضرور بخشے گا، اللہ اس کو ضرور جو ہے وہ اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بے معنی عذر جو ہیں یہ مسترد ہو جائیں گے۔ نیت اور ہجرت یہ بہت ضروری ہے۔ محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا تھا اس میں میرا نام بھی تھا۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حضرت اکرمہ سے ملا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے اس میں شمولیت کرنے سے بہت سختی سے روکا،
اور کہا سنو حضرت ابن عباس سے میں نے سنا ہے کہ بعض مسلمان لوگ جو حضور کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی تیرے تیر سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، یعنی موت کے وقت کا اپنی بے طاقتی کا ہیلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور روایت میں بھی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، جب وہ بدر کی لڑائی میں کافروں کے ساتھ آ گئے، یعنی ایمان چھپایا ہوا تھا تو ایمان، لیکن اب کہا لڑنے کے لیے نکلنا ہے تو پھر نکلے، چاروں نہ چار، کہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے بعض مارے بھی گئے، جن پر مسلمان غمگین ہوئے کہ افسوس، یہ تو ہمارے ہی بھائی تھے اور ہمارے ہی ہاتھوں مارے گئے، ان کے لیے استغفار کرنے لگے۔ ان پر یہ آج بھی اتری ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ہجرت کر جاتے، اب ان کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو یہ ہجرت جب کی تو ایمان نکھر کر سامنے آ گئے۔ اور پھر مجبوری کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ٹکر بھی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو پھر جب مر گئے تو پھر وہ ان کا خاتمہ جو ہوا وہ کفر پر ہی ہوا۔ اچھا، باقی ماندہ مسلمانوں کی طرف یہ آیت لکھی کہ ان کا کوئی عذر نہ تھا، کہا کہ یہ نکلے اور ان سے مشرکین ملے اور انہیں تقیہ کیا کہ پس یہ آیت ان کے لیے اتری ہے۔ تو یہ وہی قرآن پاک کی جو آیت نہیں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ہے، کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اس کے اوپر ایمان لائے، تو یہ آیت بھی انہی لوگوں کے بارے میں اتری تھی۔ اگر ایمان لائے ہیں تو پھر ایمان کو نکھارو بھی۔ تو چند وہ لوگ جو مطلب کہ ہو گئے تھے مسلمان ہو گئے تھے اور پھر ہجرت بھی کی انہوں نے، تو وہ تو مضبوط ایمان والے کہلائے، چاہے جتنی بھی ان کو پریشانیاں، جتنی دشواریاں آئیں، بھوکیں بھی کاٹنی پڑی ان کو، سفر لمبے لمبے کرنے پڑے۔ اب دیکھیں کہ گھر بار چھوڑ کے چلے جانا تو یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ چوری چھپے نکلنا، کوئی سامان بھی لے کے، ضرورت روزمرہ کی ضرورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ نے درجات ان کے بڑے بلند کیے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی بات ہے کہ جنت بنی ہی مہاجرین کے لیے ہے۔ تو یہ کام بھی بڑا مشکل تھا۔ اس طرح کے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور تھے مکے میں ہی۔ ان میں علی بن امیہ تھے، ابو قیس تھے، اس طرح کے اور بھی تھے۔ تو یہ منافقوں میں پھر لکھے گئے، ان منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے میں رہ گیا، پھر بدر کی لڑائی مشرکوں کے ساتھ تھائی اور ان میں سے بعد میدان جنگ میں مارے بھی گئے۔ مقصد یہ ہے کہ آیت کا حکم عام ہے، ہر اس شخص کو جو ہجرت پر قادر ہو پھر بھی مشرکوں میں پڑا رہے اور دین پر مضبوط نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہے۔ اس آیت کی روح سے اور مسلمانوں کے اجماع سے وہ حرام کام کا مرتکب ہے۔ اس آیت میں ہجرت سے گریز کرنے کو ظلم کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ان کے نزاع کے عالم میں فرشتے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں ٹھہرے رہے، کیوں ہجرت نہ کی؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر کہیں نہیں جا سکتے تھے، جس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص مشرکین میں ملا جلا رہے، انہی کے ساتھ رہے سہے، وہ بھی انہی جیسا ہی ہے۔ جب نفرت نہیں کر رہی، دل کے اندر نفرت نہیں ہے، الٹی محبتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل، حضرت نوفل گرفتار کیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تم اپنا فدیہ بھی دو اور اپنے بھتیجے کا بھی۔ اور حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے قبلے کی طرف نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کہ ہم کلمہ شہادت ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا عباس تم نے بحث تو چھیڑی ہے لیکن اس میں تم ہار جاؤ گے۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے پھر آپ نے یہی آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب ہجرت نہیں کی تو ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر جن لوگوں کو ہجرت کے چھوڑ دینے پر ملامت نہ ہوگی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مشرکوں کے ہاتھوں سے نہ چھوٹ سکیں
اور اگر کبھی چھوٹ بھی جائیں تو راستے کا علم ہی نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا کہ اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معافیاں دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگی کہ اللہ عیاش، ابو ربیہ کو اور کئی اوروں کے نام لیے کہ ان کو اور تمام بے بس نا طاقت مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے رہائی دے دے۔ کہ یہ نا ان مسلمانوں کے حق میں یہ دعا مانگی کہ ان کو مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے نجات دے دے، رہائی دے دے۔ اللہ اپنا سخت عذاب اس قبیلے کے اوپر ڈال دے، اے اللہ ان پر وہ قبیلہ مضر جو ان کو تکلیفیں دے رہے تھے یا نہیں نکلنے دیتے تھے، کہ اللہ ان پر ایسی قحط سالی نازل فرما دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ مجاہدین کے لیے دعا مانگنا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان ضعیف لوگوں اور بچوں میں تھے جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ نے ہمیں پھر معذوری رکھا۔ ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے اور مشرکوں سے الگ ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہراسہ نہ ہو، وہ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پہ پناہ تیار کر دے گا، وہ بآرام وہاں اقامت وہاں جانی رہ سکے گا۔ تو مراغم کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی بھی ہیں، ٹھکانہ جو جہاں بن جائے۔ تو یعنی وہ اپنے دکھ سے بچاؤ کی بہت سی صورتیں پالے گا، امن کے بہت سے اسباب اسے مل جائیں گے، دشمنوں کے شر سے بچ جائے گا، وہ روزی بھی پائے گا، گمراہی کی جگہ ہدایت سے ملے گی، اس کی فقیری کی جگہ اس کو تنگری مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بانیت یعنی ہجرت اپنے گھر سے نکلا، پھر ہجرت گاہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں سے موت آ گئی، جسے ہجرت کا کامل ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عمل کا دارمدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، پس جس کی نیت ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ کی رضامندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہو گئی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو اسے اصل ہجرت کا ثواب نہ ملے گا، بلکہ اس کی ہجرت اسی طرح سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ اس طرح کا ایک آدمی تھا تو اس نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے، یعنی وہ آیا تو گھر پر چھوڑ کے ان کے ساتھ نکلا، لیکن وہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو عورت کے نکاح کے لیے جس نے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ یہ حدیث عام ہے، ہجرت وغیرہ تمام اعمال پر مشتمل ہے۔ اور بخاری مسلم کے ایک حدیث میں اس شخص کے بارے میں ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک عابد کو قتل کر کے 100 پورے کیے، پھر عالم سے پوچھا کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے عالم نے کہا کہ تیری توبہ کے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل ہے ہی نہیں، تو اپنی بستی سے ہجرت کر کے فلاں شہر چلا جا جہاں اللہ کے عابد بندے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہجرت کر کے اس طرح چلا، راستہ میں ہی تھا، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی، چلو یاد آنے کے لیے پھر سنا دیتی ہوں تفصیل سے، وہ میں نے شارٹ سی سنائی تھی، میں نے کہا پڑھی ہوتی ہے حدیث، عام ہوتی ہے، کئی دفعہ اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو وہ بندہ اس راستے پہ چلا تھا جو موت آ گئی، ابھی تو راستے پہ چلا ہی تھا، تو راستہ ابھی تھوڑا طے کیا تھا، زیادہ تو ابھی رہتا تھا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہوا، بحث یہ تھی کہ یہ شخص توبہ کر کے ہجرت کر کے مگر چلا تو صحیح، جب وہاں پہنچا تو نہیں، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اس طرف کی اور اس طرف کی زمین ناپیں، جس بستی سے یہ شخص قریب ہو اس کے رہنے والوں میں سے اسے ملا دیا جائے۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیا کہ بری بستی کی جانب سے دور ہو جا، یعنی سکڑ جا تم، اور نیک بستی والوں کی طرف قریب ہو جا۔ جب زمین ناپی گئی تو توحید والوں کی بستی سے ایک بالشت برابر قریب نکلی، یعنی صرف ایک انگل کا فرق تھا، ایک بالشت برابر نکلی، اور اسے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ اللہ جب بخشنے پہ آ جاتا تو اللہ صرف بہانہ ہی مانگتا ہے، بہانہ کر کے اللہ تعالیٰ بندے کی بخش دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ موت کے وقت یہ اپنے سینے کے بل نیک لوگوں کی بستی کی طرف گھسیٹتا ہوا بھی گیا،
यानी जब टांगों में चलने की ताकत ना रह गई तो अपने सीने से भी अपने आप को खींच रहा था कि मैं उस बस्ती में चला ही जाऊं किसी तरीके से। तो इसमें एक ये चीज भी, इससे ये एक चीज भी साबित है कि जितना मर्जी भी बड़ा गुनाह हुआ है, अगर आपकी तौबा खालिस होगी तो वो कबूल भी हो जाएगी। अगर कबूल हो गई तो फिर माशाल्लाह, फिर तो बेड़ा पार हो गया। तो मसला उस वक्त होता है जब तौबा कबूल नहीं होती। और फिर तौबा करने का तरीका भी, अब देखें उस आदमी से कि वो पेट के बल घसीट रहा था, आगे को चल रहा था। तो अब तौबा अगर किसी से गुनाह हो गया है, पहली बात यह है कि अगर खुफिया गुनाह किसी ने किया तो वो बताया ना करें, लोगों को ना आगाह करें, और खुद ही अल्लाह से शर्मिंदगी का इजहार करें, सारी बुराइयों को छोड़ दें और सारे ताबेदारी वाली कामों को बजा लाएं। ये भी साथ बात है, सारी ताबेदारी वाले कामों को बजा लाएं, अल्लाह को खुश कर दें, गिरिया जारी कर करके, रो रो के, माफिया मांग मांग के, जब तक जिंदगी है माफियों में लगे ही रहें, लगे ही रहें, लगे रहें, हमेशा ही लगे रहें, क्योंकि गुनाह बड़ा है। अब पता नहीं माफी कबूल कब होगी, पता नहीं वो कितने साल की ताबेदारियां। बाज़ औक़ात ना हम कहते हैं कि गुनाह किए हैं सारी जिंदगी और माफी हमें मिल जाए 1 मिनट के अंदर ही, हम एक ही दफा कह दें अस्तगफिरुल्लाह तो बस अल्लाह ताला माफी कर दे, और या फिर वो भी दिल से नहीं, बस अल्लाह तू माफियां दे दे। बाज़ औक़ात ना खवातीन बात करते करते बस अल्लाह माफियां दे देगा, बस अल्लाह तू माफियां दे दे। तो जितने बड़े गुनाह होते हैं तो माफियां भी फिर इतनी लंबी ही मांगनी पड़ेंगी। तो अल्लाह बख्शने पे आ जाए तो अल्लाह एक को भी कबूल कर ले, हो सकता तुम्हारे दिल के अंदर का खुशियों खजू कबूल हो जाए, लेकिन माफियों में फिर टाइम भी लगता है, और फिर पूरी जिंदगी अपनी जो है मौत के तक अल्लाह की ताबेदारी में गुजारें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह जरूर जो है वो माफियों को कबूल फरमाएगा। एक और हदीस भी है कि जो शख्स हज के लिए निकला फिर मर गया, क़यामत तक इसके लिए हज का सवाब लिखा जाता है, और जो उम्रे के लिए निकला और रास्ते में फौत हो गया इसके लिए क़यामत तक उम्रे का अजर लिखा जाता है, और जो जिहाद के लिए निकला और फौत हो गया इसके लिए क़यामत तक जिहाद का सवाब लिखा जाता है। तो क्या हमें ये चीज पसंद नहीं है कि हम इस तरह का कोई काम करते हुए मर जाएं ताकि वो काम फिर हमारा जारी और सारी रहे क़यामत तक, जब मुर्दे अपनी कब्रों से जी उठें उस वक्त तक वो हमारा अमल लिखा जाए कि इसने इतनी देर ये दुनिया के अंदर काम किया है। मसला तालिब इल्म होता है ना, तो तालिब का मतलब हो चाहने वाला, इल्म को चाहने वाला। तो इल्म को चाहने वाला जो बंदा है ये भी अल्लाह के रास्ते में होता है। अल्लाह ना करे कोई नागहानी हादसा हो गया तो उसकी जान चली गई तो वो सारी जिंदगी इल्म सीखने वाला उसका नाम लिखा जाएगा। तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आए अब अगले आयत की तरफ चलते हैं।